آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھیم راؤ رامجی امبیڈکر کے بارے میں، جو کہ ایک ماہر اقتصادیات، وکیل اور پروفیسر رہ چکے ہیں، جن کا تعلق اچھوت ذات سے تھا اور اچھوت ذات سے تعلق رکھنے کی وجہ سے امبیڈکر جی کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ رام جی امبیڈکر نے اپنی تعلیم کا آغاز کب شروع کیا اور ایک بہت بڑی ڈگری کے کمپلیٹ ہونے پر ان کی ذات والوں نے جشن کیوں منانا چاہا اور کیا ان کو اس جشن منانے کی اجازت دی گئی یا نہیں۔ جب امبیڈکر جی اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے شہر واپس آئے اور شادی کر لی تو شادی کرنے کے بعد ان کو کن کن معاشی تنگ دستی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اپنے موکلوں کے ساتھ بھی ان کو کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا تھا۔ آخرکار ان سب پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنے کے بعد امبیڈکر جی کے عروج کا آغاز کب شروع ہوا اور ان کو کتنی زیادہ شہرت ملی، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ رام جی امبیڈکر اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کب ملاقات ہوئی اور قائد اعظم محمد علی جناح اور امبیڈکر نے اکٹھے ہو کر ہندوستان کی مخالفت کیوں کی، اور امبیڈکر جی اچھوت ذات سے اس قدر تنگ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہندو مذہب کو چھوڑنا چاہا اور ہندو مذہب کو چھوڑ کر انہوں نے سکھ مذہب کو جوائن کرنا کیوں چاہا، جب انہیں سکھ مذہب میں بھی کچھ نظر نہ آیا، اور بدھ مت میں انہوں نے کب اور کس کے ذریعے شمولیت اختیار کی۔ اس کے ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ امبیڈکر جی نے اپنا ایک نیا مذہب بنانے کی کوشش کیوں کی، اور جب امبیڈکر جی اپنے عروج کے وقت میں ایک قابل وکیل تھے تو انہیں قانون ساز اسمبلی میں ایک اہم عہدے پر کس وزیر اعظم کی سفارش پر وہ عہدہ ملا۔ امبیڈکر جی کی آخری خواہش کیا تھی جو کہ ان کے کاغذات سے ملی تھی؟ کیا وہ خواہش ان کی زندگی میں ہی پوری ہو گئی تھی یا وہ رہ گئی تھی؟ امبیڈکر جی کی موت کب اور کیسے ہوئی اور ان کی موت کے بعد ان کا وارث کون بنا اور ان کے نظریات کو آگے لے کر بڑھنے والا کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم ان سب معلومات کے بارے میں جانیں گے کہ ان سب کی اصل وجوہات کیا تھیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ بھیم راؤ رام جی امبیڈکر ایک ہندوستانی قانون دان، ماہر اقتصادیات، سماجی مصلح اور سیاسی رہنما تھے، جنہوں نے ہندوستان کے آئین کا مسودہ تیار کرنے والی کمیٹی کی سربراہی کی، آئین ساز اسمبلی میں وزیر قانون کے طور پر خدمات انجام دی، جواہر لال نہرو کی پہلی کابینہ اور ہندو مذہب کو ترک کرنے کے بعد دلت بدھ مت کی تحریک کو متاثر کیا۔ ایلفنسٹن کالج بمبئی یونیورسٹی سے گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد امبیڈکر نے کولمبیا یونیورسٹی اور لندن اسکول آف اکنامکس میں معاشیات کی تعلیم حاصل کی۔ بالترتیب 1923 اور 1927 میں ڈاکٹریٹ حاصل کی، اور ان مٹھی بھر ہندوستانی طلباء میں شامل تھے جنہوں نے 1920 کی دہائی میں کسی بھی ادارے میں ایسا کام کیا۔ انہوں نے لندن کے گرے آن میں قانون کی تربیت بھی حاصل کی۔ اپنے ابتدائی کیریئر میں وہ ماہر معاشیات، پروفیسر اور وکیل تھے۔ ان کی بعد کی زندگی ان کی سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے نشان زدہ ہوئی۔ وہ تقسیم کے لیے مہم اور مذاکرات، جرائد شائع کرنے، دلتوں کے لیے سیاسی حقوق اور سماجی آزادی کی وکالت کرنے اور ریاست ہند کے قیام میں اپنا حصہ ڈالنے میں شامل ہو گئے۔ 1956 میں اس نے دلتوں کے بڑے پیمانے پر تبدیلی شروع کرتے ہوئے بدھ مت اختیار کر لیا۔ 1990 میں بھارت رتن، بھارت کا سب سے بڑا شہری اعزاز، بعد از مرگ امبیڈکر کو دیا گیا۔ پیروکاروں کے طرف سے استعمال کی جانے والی سلامی جے بھیم اس کا احترام کرتی ہے۔ اسے بابا صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ رام جی امبیڈکر 14 اپریل 1991 کو
مدھیہ پردیش کے قصبے میں واقع ایک فوجی چھاؤنی میں پیدا ہوا تھا۔ وہ صوبیدار کے عہدے پر فائز ایک فوجی افسر رام جی مالوجی سکپال اور لکشمن مربادکر کی بیٹی بھیما بائی سکپال کے 14ویں اور آخری بچے تھے۔ ان کا خاندان مراٹھی پس منظر سے تعلق رکھتا تھا، جو کہ آج کے مہاراشٹر کے رتنا گیری ضلع کے امبادوے کے قصبے سے تھا۔ امبیدکر ایک مہار ذات میں پیدا ہوئے تھے جن کے ساتھ اچھوت سمجھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ سماجی اور اقتصادی امتیازی سلوک کیا جاتا تھا۔ امبیدکر کے آباء و اجداد نے طویل عرصے تک برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں کام کیا تھا اور ان کے والد نے مہو چھاؤنی میں برطانوی ہندوستانی فوج میں خدمات انجام دی۔ اگرچہ وہ اسکول میں پڑھتے تھے، امبیدکر اور دیگر اچھوت بچوں کو الگ تھلگ کیا جاتا تھا اور اساتذہ کی طرف سے انہیں بہت کم توجہ یا مدد دی جاتی تھی۔ انہیں کلاس کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب انہیں پانی پینے کی ضرورت ہوتی تھی تو کسی اونچی ذات سے تعلق رکھنے والے کو وہ پانی اونچائی سے ڈالنا پڑتا تھا، کیونکہ انہیں پانی یا برتن کو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ کام عموماً نوجوان امبیدکر کے لیے اسکول کے چپڑاسی کے ذریعے کیا جاتا تھا، اور اگر چپڑاسی دستیاب نہ ہو تو اسے بغیر پانی کے جانا پڑتا تھا۔ اس نے بعد میں اس صورتحال کو اپنی تحریروں میں کوئی چپڑاسی نہیں، پانی نہیں کے طور پر بیان کیا۔ اسے بارود کی بوری پر بیٹھنا پڑا جسے اسے اپنے ساتھ گھر لے جانا پڑا۔ رام جی سکپال 1894 میں ریٹائر ہوئے اور 2 سال بعد یہ خاندان ستارہ چلا گیا۔ ان کے اس اقدام کے فوراً بعد امبیدکر کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بچوں کی دیکھ بھال ان کی پھوپھی نے کی اور مشکل حالات میں زندگی گزاری۔ امبیدکر کے 3 بیٹے بلرام، آنند راؤ اور بھیم راؤ اور 2 بیٹیاں منجولا اور تلسا تھیں۔ اپنے بھائیوں اور بہنوں میں سے صرف امبیدکر نے اپنے امتحانات پاس کیے اور ہائی اسکول گئے۔ ان کی اصل کنیت سکپال تھی، لیکن ان کے والد نے اسکول میں اپنا نام امبادویکر کے طور پر درج کیا، یعنی وہ رتنا گیری ضلع کے اپنے آبائی گاؤں امباوڈے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مراٹھی برہمن استاد کرشنا جی کیشو امبیدکر نے اسکول کے ریکارڈ میں اپنی کنیت امباڈویکر سے تبدیل کر کے اپنی کنیت امبیدکر رکھ دی۔ 1897 میں امبیدکر کا خاندان ممبئی چلا گیا، جہاں امبیدکر ایلفنسٹن ہائی اسکول میں داخل ہونے والے واحد اچھوت بن گئے۔ 1906 میں جب ان کی عمر تقریباً 15 سال تھی، اس نے ایک 9 سالہ لڑکی ریما بائی سے شادی کی۔ لڑکا اور لڑکی کے میچ کا اہتمام اس وقت کے رواج کے مطابق جوڑے کے والدین نے کیا تھا۔ 1907 میں اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اگلے سال وہ ایلفنسٹن کالج میں داخل ہوا، جو کہ ممبئی یونیورسٹی سے منسلک تھا۔ ان کے مطابق ایسا کرنے والا اپنی مہار ذات سے پہلا شخص بن گیا۔ جب اس نے انگریزی کے 4تھے درجے کے امتحانات پاس کیے تو اس کی برادری کے لوگ جشن منانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ عظیم بلندیوں پر پہنچ گیا ہے، جو ان کے بقول دوسری برادریوں میں تعلیم کی حالت کے مقابلے میں شاید ہی کوئی موقع تھا۔ کمیونٹی کی طرف سے ان کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے ایک عوامی تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور اس موقع پر انہیں دادا کیلوسکر مصنف اور ایک خاندانی دوست نے بدھ کی سوانح حیات پیش کی۔ 1912 تک اس نے بمبئی یونیورسٹی اور معاشیات اور سیاسیات میں اپنی ڈگری حاصل کی۔ بڑودہ ریاستی حکومت میں ملازمت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کی بیوی نے ابھی اپنے نوجوان خاندان کو منتقل کیا تھا اور کام شروع کیا تھا جب اسے اپنے بیمار والد کو دیکھنے کے لیے جلدی سے ممبئی واپس آنا پڑا، جن کا انتقال 2 فروری 1913 کو ہوا تھا۔ 1913 میں 22 سال کی عمر میں امبیدکر کو سایہ جی راؤ گائیکواڑ کی قائم کردہ اسکیم کے تحت 3 سال کے لیے ایک بہت بڑی اسکالرشپ سے نوازا گیا، جو کہ پوسٹ گریجویٹ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ نیو یارک شہر میں کولمبیا یونیورسٹی میں وہاں پہنچنے کے فوراً بعد اس نے لونگسٹن ہال میں ایک پارسی نیول بھتینا کے 7 کمروں میں سکونیت اختیار کی،
جس کا زندگی بھر کا دوست ہونا تھا۔ اس نے جون 1915 میں ایم اے کا امتحان پاس کیا۔ معاشیات اور سماجیات، تاریخ، فلسفہ اور بشریات کے دیگر مضامین میں اہم تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ایک مقالہ قدیم ہندوستانی تجارت کے نام سے بھی پیش کیا۔ جان ڈیوی امبیڈکر سے ان کی جمہوریت کے کام کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ایک تاریخی اور تجزیاتی مطالعہ دوسرے ایم اے کے لیے مکمل کیا۔ 9 مئی کو انہوں نے ماہر بشریات الیگزینڈر گولڈن وزیر کے زیر اہتمام ایک سیمینار کے سامنے مقالہ کاسٹس ان انڈیا، ان کا طریقہ کار پیدائش اور ترقی پیش کیا۔ امبیڈکر نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور 1927 میں کولمبیا میں معاشیات میں بھی ڈگری حاصل کی۔ اکتوبر 1916 میں اس نے گرین میں بار کورس کے لیے داخلہ لیا اور اسی وقت لندن اسکول آف اکنامکس میں بھی داخلہ لے لیا، جہاں اس نے ڈاکٹریٹ کے مقالے پر کام شروع کیا۔ جون 1917 میں وہ ہندوستان واپس آ گئے کیونکہ بڑودہ سے ان کا وظیفہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی کتابوں کا مجموعہ اس جہاز سے مختلف جہاز پر روانہ کیا گیا جس پر وہ سوار تھے، اور اس جہاز کو ایک جرمن آبدوز نے ٹارپیڈو کر کے ڈبو دیا تھا۔ انہیں 4 سال کے اندر اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے لندن واپس آنے کی اجازت مل گئی۔ وہ پہلے موقع پر واپس آئے اور 1921 میں ماسٹر ڈگری مکمل کی۔ ان کا مقالہ روپے کا مسئلہ، اس کی اصلیت اور اس کا حل تھا۔ 1923 میں انہوں نے ڈی ایس سی مکمل کیا اکنامکس میں، جسے یونیورسٹی آف لندن سے نوازا گیا، اور اسی سال انہیں گرین کے بار میں بلایا گیا۔ چونکہ امبیڈکر کو ریاست بڑودہ نے تعلیم دی تھی، وہ اس کی حمایت کرنے کے پابند تھے۔ انہیں گائیکواڈ کا ملٹری سیکرٹری مقرر کیا گیا تھا، لیکن انہیں کچھ ہی عرصے میں استعفیٰ دینا پڑا۔ اس نے اس واقعے کو اپنی سوانح عمر میں بھی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بڑھتے ہوئے خاندان کے لیے روزی کمانے کے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک پرائیویٹ ٹیوٹر کے طور پر، اکاؤنٹنٹ کے طور پر بھی کام کیا اور سرمایہ کاری سے متعلق مشاورتی کاروبار قائم کیا، لیکن یہ اس وقت ناکام رہا جب اس کے موکلوں کو معلوم ہوا کہ وہ ایک اچھوت ہے۔ اگر آپ اس سے آگے رام جی امبیڈکر کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بھیم راؤ رام جی امبیڈکر کی اگلی ایپیسوڈ کو دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس میں ہم آپ کو رام جی امبیڈکر کے بارے میں وہ معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ یقینی طور پر نہیں جانتے ہوں گے۔ تو اس لیے رام جی امبیڈکر کی اگلی ایپیسوڈ کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔